وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں آپ کو لیے چلنا ہے، یعنی امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے ناظرین کہ تاریخ اسلام کا دامن اس اعتبار سے بہت وسیع ہے کہ جہاں ایسی جلیل القدر علمی شخصیات اور ایسے گوہر نایاب موجود ہیں جن کی روشنی اور جن کی تابناکی سے آج بھی علمی جہاں مکمل طور پر منور نظر آتا ہے. آج بھی تشنگان علم ان ہستیوں سے خیرات پاتے ہیں، اور آج بھی ان ہستیوں کا علمی کام اور علمی مقام علم کی دنیا کے مسافروں کے لیے مشعل راہ کی طرح ہے. یہ وہ ہستیاں ناظرین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہی اپنے دین کے کاموں کے لیے، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف اسی کام میں ہی مکمل کر دیا. لہذا آج ایک ایسی عظیم المرتبہ ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جو فقہ حنفی کے بانی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل قدر شاگرد ہیں. انتہائی انفارمیٹو پروگرام ہوگا ناظرین، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. دوسری صدی ہجری کے منفرد علمی شاہکار بھی ہیں جن کا خانوادہ بصرے کے ممتاز عربی خانوادوں میں سے ایک تھا، جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے شاگرد ہیں، یعنی جو شرف کے اعتبار سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں اور جو اپنے علم و فضل میں اور ملکہ اجتہاد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہ تھے، جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں قیاس کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ناظرین کرام، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے وہ دور ایکچولی تدوین حدیث کا دور کہلاتا ہے، اور محدثین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع و تدوین میں مصروف تھے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ناظرین رواج عام کے مطابق علم حدیث کی تحصیل کی طرف توجہ کی، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ان میں اتقان و پختگی حاصل کر لی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک شیوخ سے استفادہ کیا. پھر ایک واقعے کے بعد ظاہر زندگی میں انسان کے کبھی کبھی ناظرین کو ٹرننگ پوائنٹ آیا کرتا ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ ایک واقعے کے بعد بالانتظام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں آپ باقاعدہ شامل ہونے لگے. ظاہر قدرت نے آپ سے اب کچھ اور کام لینا تھا. بس پھر کیا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے اسیر ہو گئے، یعنی یوں کہیے کہ انہی کے ہو کر رہ گئے. تقریباً 20 برس تک ان کی خدمت اور ان کی رفاقت میں رہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا، جو اس حیثیت سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے کہ ان کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی درس و تدریس کی اجازت دے رکھی تھی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں اس کی اجازت نہ مل سکی تھی. ناظرین کرام، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ زہد و اتقاء اور استغنا و بے نیازی میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پرتو
ٹھہراؤ آپ کو ملا تھا، جن کو دنیاوی مناصب سے کوئی غرض نہ تھی، یعنی آپ کی توجہ اس بات پہ تھی نہیں کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کیا کچھ آفرز ہوا کرتی ہیں، چنانچہ حکومت کے شدید اصرار کے باوجود بھی آپ نے عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا، یعنی آپ کو وہ چاہتے تھے کہ آپ کسی جج کی کرسی پہ بیٹھ جائیے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس ضمن میں ناظرین ان پر سختیاں بھی بہت زیادہ کی گئیں اور ان کو روپوشی کی مصیبت بھی جھیلنی پڑی، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں، یعنی وہ جو آزمائش حکومت کی طرف سے آفر کی صورت میں یا منصب کی صورت میں آ رہی تھی، اس کو کسی طور سے قبول کرنا پسند نہ کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین، مناصب بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیجئے ایسا پل صراط ہوا کرتا ہے کہ پھر خدا نخواستہ انسان یا تو دوزخ رسید ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی بھلا آدمی ہو تو پھر اچھے کام کر کے جنت رسید ہو جایا کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین ایک یوں کہہ لیجئے کہ دور کی نظر رکھا کرتے تھے، صرف وہ بات کیا کرتے تھے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے، دین کو کوئی اس کا فائدہ ہو، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ امام ظفر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ دنیاوی باتوں کا تذکرہ تک کر سکتا، اگر کوئی شخص دنیاوی تذکرہ کرتا یا چھیڑ دیتا تو وہ مجلس سے اٹھ جایا کرتے تھے، یعنی کسی قسم کی فضول بات کو اب سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ کا تعلق ناظرین چونکہ ایک خوشحال گھرانے سے تھا لہذا ان کو ان مصائب سے دوچار نہیں ہونا پڑا جس سے دوسرے لوگ دوچار ہوتے تھے، اور انہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ تحصیل علم کا یعنی کہہ لیجئے کہ فریضہ سر انجام بھی دیا اور موقع بھی ان کو اسی انداز سے ملا۔ انہوں نے اولاً اپنے مقام پر ابتدائی علوم حاصل کیے، قرآن کریم کو حفظ کیا، پھر جب ان کے والد ان کو لے کر اصبہان پہنچے تو انہوں نے وہاں کے محدثین اور دیگر اجلہ علماء سے علم حاصل کیا۔ یوں کہہ لیجئے مراتب طے کرتے کرتے آپ اس مقام پہ پہنچے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تیسرے عظیم ترین شاگرد بنے، اور بھرے مجمع میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک بار فرماتے ہیں کہ وہ ائمہ مسلمین کے ایک امام اور دین کی سربلندی کے ایک نشان ہیں۔ تو آئیے صاحب ایک ایسی ہی عظیم نشان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا امام ظفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، کمال شخصیتیں صاحب، ابھی تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ اور ان پہ گفتگو ہو جائے لیکن اب یہ ظاہر ہے فریضہ آپ انجام دیجئے اور آغاز کیجئے۔ امام ظفر بن حذیل رحمت اللہ علیہ، آپ کا پہلے تو نسب مبارک بتائیے، پھر خاندان کا تعارف خاص طور پہ لوگوں کو کروائیے، پھر آپ دیکھیے والد ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، آپ کی زوجہ ہوں، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا، ایسا لگتا ہے کہ یعنی مراتب کی کہکشاں کے اندر آپ تشریف فرمائیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک تو سعادت کی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت پر آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں پہ تو گفتگو ہوتی ہے لیکن غالباً اتنی ڈیٹیل میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اقوال آ جاتے ہیں کہ امام ظفر اس مسئلے پہ اختلاف کرتے ہیں کہ امام ظفر کا قول اس اعتبار سے یہ ہے، لیکن امام ظفر ہیں کون، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، غالباً یہ میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا کہ متوجہ رہے تاکہ ان کی سیرت کے اعتبار سے معلوم ہو۔ ابھی پروگرام شروع ہونے سے قبل علامہ اکرام صاحب فرما رہے تھے کہ امام اعظم منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں آپ مظلوم شاگرد ہیں کہ ان کی سیرت پہ لکھا نہیں گیا اور بولا نہیں گیا، اور یہ فرسٹ ٹائم کسی نجی چینل کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے امام ظفر، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، اور جس تیاری کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے وہ تیاری بھی الحمدللہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ دیکھیے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور فضیلت کے اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کا نسب مبارک کا سلسلہ بیان کریں وہ اپنے مقام پر، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو 2 بلند پایہ شاگرد ہیں جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے، وہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔ اب ان دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پہ صاحبین کا ذکر آپ کو ملے گا، لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو ان سے قبل ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑ گئی تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں درس و تدریس کے لیے منتخب فرما لیا تھا اپنی ہی موجودگی میں، بڑی بات۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی انفرادیت و خصوصیت ہے،
مزید جو چیزیں اس پر آگے بات کریں گے، لیکن یہ خاص طور پہ بات نظر آتی ہے کہ کسی کو مسند تدریس پر استاد اپنی زندگی کے اندر ہی فائز کر دے اور بٹھا دے، استاد بھی امام اعظم ہو، استاد بھی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو، تو شاگرد کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا کہ وہ جب درس و تدریس کے لیے آپ کو جو ہے اولاً آپ کو جو ہے مطلب وہاں پہ درس و تدریس کے لیے آپ کے انتخاب فرمائے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا کمال، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ نام آپ کا ظفر ہے، ابو الحذیل یہ آپ کی کنیت ہے، اسی طریقے سے بصرہ یہ آپ کا آبائی وطن شمار کیا جاتا ہے، اور اموی دور کے اندر جو ہے آپ کے والد محترم جو ہے وہ اصبہان قبیلہ جو تھا اس کے جو ہے مطلب والد تھے۔ 110 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی عمر کے درمیان تقریباً 30 سال کا فرق ہے۔ سن 80 ہجری کے اندر امام اعظم کی ولادت ہے اور 110 کے اندر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کی ابتدائی مطلب جو ہے ابتدائی مطلب معاملات میں۔ اور یہاں ایک بات اور میں عرض کروں آپ کو کہ آپ کی عمر بھی بڑی کم ہوئی ہے، 48 سال کی عمر کے اندر آپ نے دنیا سے جو پردہ فرمایا، اور پھر اولاد بھی آپ کی کوئی نہ تھی، یعنی جو کام آپ کا درس و تدریس کا تھا جو بھی تھا وہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، جو آپ نے زندگی میں طلباء کو پڑھاتے ہوئے لکھوایا بس وہی لکھا ہوا رہ گیا، کیونکہ ایک درس و تدریس کرنے والا تحریر و تصنیف کی طرف نہیں آ سکتا، تحریر و تصنیف والے کے لیے پھر درس و تدریس بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ جب ہمیں نظر آتا ہے آپ کی حیات کے اعتبار سے کہ آپ نے یعنی سینہ بسینہ جو علم ہے اس کی اشاعت تو کی ہے، لیکن تحریر آپ کی چونکہ آپ نے اس طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو لہذا اس طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ نہ گئی اور آپ نے درس و تدریس ہی جو ہے وہ اپنا آپ نے مسکن بنایا، سارا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو نسبت ہے وہ بصری بھی آپ کو کہا گیا، حنفی بھی آپ کو کہا گیا، تمیمی بھی کہا گیا اور عنبری بھی آپ کو کہا گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص جو امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم کا میں نے ذکر کیا کہ یہ وہاں کے اصبہان کے گورنر تھے، یزید بن عبد الملک نے آپ کو جو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، اور آپ کے ایک بھائی ہیں صباح بن حذیل، یہ بنو تمیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیے گئے تھے۔ اچھا، تو یوں اس اعتبار سے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت سے بھی نوازا تھا، تو تعلیم و تعلم کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جس طرح امام محمد بن حسن شیبانی کا ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ ان کو تعلیم و تعلم میں پریشانی ہوئی تھی، امام اعظم نے ان کی کفارت فرمائی، امام ابو یوسف کی آپ جو ہے امام اعظم کفارت فرماتے رہے، تو اس یہاں جو ہے وہ معاملہ نہیں نظر آتا، آپ جو ہے تعلیم و تعلم کے لیے بالکل آزاد تھے اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ غالباً یہی وجہ ہوگی کہ درس و تدریس میں بھی آپ آگے وابستہ اسی لیے ہو گئے کیونکہ مالی طور پہ کسی پریشانی کا آپ شکار نہ تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو اہلیہ ہے یہ بصرہ کے ممتاز محدث ہیں خالد بن حارث، ان کی جو ہے وہ بہن تھی اور ان کی والدہ عجمی النسل تھی، تو یہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو اب یہ تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جمع کرتے ہیں تو آپ کے بھائی بھی سمجھیے کہ ایک سلطنت کے امور کی ذمہ داری کے لیے مقرر ہیں، والد محترم بھی ایک جگہ پہ گورنر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے آپ خود بھی والدہ محترمہ ہیں، اس طریقے سے آپ ہیں، تو یوں تمام خاندان جو ہے وہ امراء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے علم حدیث بھی، علم فقہ بھی، اور پھر درس و تدریس کے ذریعے اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت فرمائی۔ اچھا، یہ بات تو طے ہو گئی ابتدا میں گفتگو میں علامہ صاحب کہ امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہے اس میں اس کا مطلب یہ کہ مالی طور پہ تو کوئی پرابلم نہیں آئی، کیونکہ ظاہر ہے بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے آپ صاحب ثروت تھے، تو لیکن تعلیم و تربیت ہوئی کیسے، ذرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ایسے ہیرے کہ جن کی چمک آج تک دنیا محسوس کر رہی ہے اور ان کی علمی چمک رہتی دنیا تک جو ہے محسوس ہوتی رہے گی، تو بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ جو لوگ اس وقت تعلیم کے شعبے سے یا علم کی ظاہر شاہراہ پر چلنا چاہتے ہیں، اس سے وابستگی رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ ایکچولی ہمیں روٹ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ تو ابتدائی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی بتائیے، پھر علم حدیث میں خاص طور پہ جو آپ کا شغف ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو اساتذہ میسر آئے ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ظفر بن حذیل تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جلیل القدر شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کا تعلق چونکہ امراء کے گھر سے ہے، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے گھر کے ہی افراد مختلف منصبوں پر فائز ہیں، تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسے گھروں کے جو چشم و چراغ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسی میں ہی مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں، دین کی جانب یا تعلیم کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جہاں ٹھیک ٹھاک پیسہ موجود ہو وہاں پر کسی اور ٹریک پہ جو نکل جایا کرتی ہیں اولادیں۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حضرت امام ظفر کے جو والد بزرگوار ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے کہ آپ نے ایک منصب پر فائز ہونے کے باوجود
اور ان کے بڑے بھائی نے ایک منصب پر فائز ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا احساس دلائے رکھا کہ اصل چیز علم ہی ہے، علم ہی وہ نور ہے کہ جو آپ کو وہ پختگی عطا کرتی ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ابتدائی جو زمانے کے اعتبار سے ضروری علوم تھے ان تمام کو آپ نے عبور کیا، اور بالخصوص آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ابتدائی تعلیم کے طور پر مکمل حفظ فرما لیا۔ تو یہ سلسلہ آپ کا تعلیم کا جاری تھا کہ جب آپ کے والد کی تقرری جو ہے وہ اصبہان میں ہوئی تو آپ اپنے والد کے ساتھ ہی وہاں تشریف لے گئے۔ اچھا، جب حالات اور اس وقت کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا اثر بھی مزاج پر اور طبیعت پر مرتب ہوتا ہے۔ بالکل ایسے وہ جو دور چل رہا تھا وہ تدوین حدیث کا دور ہے، یعنی کمپائلیشن آف حدیث جو ہے وہ ایک سلسلہ قائم ہے، اور ہر دوسری جو درس گاہ ہے اس میں اسی کا ہی عمل جاری و ساری ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے، سوری ٹو کٹ یو، مطلب جیسے مثال کے طور پہ آج جیسے ماڈرن ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو ہے اپنا کمپیوٹر سائنسز کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ اور رجحان لوگوں کا ہے، ایگزیکٹلی اسی انداز سے جو ہے اس زمانے کے علم حدیث کی طرف جو ہے بالکل یہ علم حدیث کی طرف سارے رغبت تھی، رجحان تھا، اور تدوین حدیث کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو اسی بنیاد پر آپ کا بھی شغف اور آپ کا جو شوق ہے وہ بھی حدیث کی جانب بڑھا ہے۔ اس لیے اس کے بعد جب آپ ابتدائی تعلیم کے بعد جب اسپیشلائزیشن کی طرف گئے تو آپ نے بھی جو روٹ اختیار کیا وہ حدیث کا ہی تھا، تدوین کا ہی تھا، جرح و تعدیل ہی کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر پھر آپ اس وقت کے بڑے محدثین کے سامنے اکتساب فیض کے لیے موجود رہے۔ چند ایک بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ خود گویا کہ ایک ایسے ستارے ہیں کہ ان کی روشنی آج موجود ہے، اور ان کے شاگرد جب امام ظفر ہیں تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور فن حدیث میں آپ کو گویا یوں سمجھیے کہ سند کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ امام اعمش جو ہے ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت بھی کی ہے، ان سے روایت بھی کی، تو یہ تابعی ہوئے۔ سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک سے ان کی زیارت اور دیدار بھی کیا ہے، اور ان سے گویا کہ شاگردی بھی ہے کہ ان سے آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ رہی کہ ون سٹیپ پہ جو ہے وہ صحابی کا فیض آپ کو منتقل ہوا، تابعیت کے مرتبے پر فائز ہے کہ حضور کے صحابی کا جلوہ اور دیدار کیا اور ان سے اکتساب فیض کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بعض لوگ تو ہمیں یہ نظر آئے نا صرف صحابی کو دیکھ لیا تو وہ تابعی ہو گئے، لیکن امام اعمش وہ ہیں کہ صحابی دیکھے بھی اور پھر ان سے فیض بھی حاصل، اور ان کا فیض جو ہے پھر ان کو امام ظفر تک پہنچا۔ تو یہ امام اعمش وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی، جنہیں حافظ ذہبی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الامام ہیں، شیخ الاسلام۔ واہ واہ، حافظ ذہبی جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ اسماء الرجال کے باب میں دیکھیے یا پھر ان علماء کے طبقے میں نقد کے اعتبار سے دیکھیے تو ذہبی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ جن کو وہ سند جن کو دے دیں اور شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ شیخ اعمش جو ہیں کتنا بڑا نام ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے حضرت یحییٰ بن قطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ یعنی اعمش جو ہیں جو امام ظفر کے استاد ہیں، کہتے ہیں یہ علامت الاسلام ہے، اسلام کی علامت ہے۔ اللہ، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے بزرگوں سے حضرت امام ظفر نے اکتساب کیا۔ پھر دوسرے جو بزرگ ہیں، بڑا جو نام ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت شیخ اسماعیل بن ابی خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو امام اعمش کے مقابلے میں ایک جو ہے اعزاز کچھ زیادہ حاصل ہے کہ وہاں انہوں نے صرف حضرت انس سے اکتساب کیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی تابعی ہیں لیکن انہیں 5 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، 5 صحابہ کا انہوں نے جلوہ و دیدار کیا اور ان سے اکتساب کا سلسلہ۔ اور امام ذہبی ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ثقافت ہے وہ ثقہ ہے، اور یہ ایسے شخص ہیں کہ ان پر کبھی تہمت نہیں لگی۔ باقی بہت سارے نام بڑے نظر آتے ہیں، جس میں ایک حضرت محمد بن اسحاق المغازی ہیں، حضرت زکریا بن ابی زائدہ ہیں، اور سعید بن ابی عروبہ ہیں، اور اس طرح کے دیگر بڑے نام جو اس وقت فن حدیث پر کام کر رہے تھے، امام ظفر نے براہ راست ان سے اکتساب فیض کیا۔ یعنی یہ آپ کی زندگی کا تعلیم و تربیت کے اعتبار سے پہلا فیض ہے کہ جہاں پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا قلبی میلان ہوا، اور پھر ظاہر ہے آپ کو اساتذہ بھی وہ ملے کہ میں اگر یہ کہوں کہ علم حدیث کے آسمان پر بھی ٹاپ آف دا لائن ستارے جن کو آپ کہیں تو غلط نہ ہوگا، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اچھا، ایک تو ہو گیا سلسلہ۔ اب ایک موقع اور آتا ہے جو مطلب میں اگر یہ کہوں کہ ان کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، تو وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کی وجہ کیا بنی، ذرا یہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن فقہ سے باقاعدہ آپ وابستہ ہوئے۔ اور ظاہر یہ 2 مختلف جہتیں تھیں، 2 مختلف سمت تھیں۔
کہ ایک طرف علم حدیث کا کام ہے، ایک طرف فقہ کا کام ہے، اور وہی بات ہے کہ جب آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو وہ کیا وجہ ہوئی؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ پھر امام صاحب کی جو مجالس تھی ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ اس کی کشش، اس کا جو ایک میگنیٹزم تھا وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کھینچے چلے گئے ان کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام ظفر بن حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد کرنے کی جسارت کروں گا. جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ نے ابتدائی جو زندگی کا سفر طے کیا وہ علم حدیث کی تقدم میں کیا، اس کے حصول کی تقدم میں کیا، لیکن وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آیا کہ جب آپ علم الحدیث سے علم الفقہ کی طرف متوجہ ہوئے. اچھا، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ سے متعلق ایک بہت بڑی پرسنالٹی، ایک بہت بڑی اتھارٹی امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس کو نیریٹ کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر ابتدائی طور پر اصحاب الحدیث میں سے تھے، لیکن جب ایک دفعہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ اس کے حل اس کا نہ مل سکا، تو اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے شیوخ کی طرف رجوع کیا، تو وہاں سے بھی جواب نہیں مل سکا. تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس کا جواب طلب کریں. تو امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، امام صاحب سے سوال کرتے ہیں، امام صاحب اس کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا، ان کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی، کہتے ہیں کتاب و سنت سے اس کا جواب دیں. امام صاحب جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں حدیث سے یہ ماخوذ ہے، اور اس مسئلے پر عقلی دلائل بھی ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے، اگر یہ صورت ہو تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ امام اعظم ابو حنیفہ میں کہ میں تو پہلے ہی مسئلے کے حوالے سے پریشان تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دقیق مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے. تو امام صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور مختلف اور مسائل کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اچھا، امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں تو بڑے خوش اپنے اصحاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جاتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا، میں نے امام صاحب سے پاس گیا تو انہوں نے میری اس طرح رہنمائی کرائی، اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے کہ اس مسئلے میں کیسے یہ جواب آ سکتا ہے. لیکن بہرحال امام صاحب کی وہ فقاہت تھی اور آپ کی وہ فطانت تھی کہ جس کی بنا پر امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گرویدہ ہو گئے تھے. اچھا، پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ کشش کیا تھی، وہ میگنیٹزم کیا تھا، تو دراصل میگنیٹزم یہ تھا کہ امام صاحب اپنے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ کریٹ کیے ہوئے تھے، اور ان کا طریقہ جداگانہ کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی سیشنز ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، وہ انٹریکٹیو ہوتے تھے. ہاں، وہ کیا بات تھی وہ ذرا بتائیے. وہ یہ تھا کہ ایسے دیکھیں، نارملی جو درس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں وہ یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ جو ہے اپنے طلبہ کو جو ہے وہ بس املا کروایا کرتے تھے، ڈکٹیٹ کرا دیا کرتے تھے، نریٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن امام صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف وہ نریٹ کرتے بلکہ طلبہ سے پوچھتے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. تو یوں ایک برین اسٹارمنگ سیشن وہاں پہ ہوا کرتا تھا کہ جو طلبہ کے اندر مجتہدانہ صلاحیت کو ابھارتا تھا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ امام صاحب اپنا جو پرسیپشن ہے وہ بعد میں دیتے تھے، پہلے طلباء سے ان کا انپٹ لیتے تھے. جی پھر ایک کنسنسس سے جو ایک جنریٹ کرتے تھے. کنسنسس بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو اس پہ غالب رائے ہوتی، درست رائے ہوتی، یہ اپروپریٹ ورڈ ہے، غالب رائے، بالکل ٹھیک، اس کو بیان کیا جاتا تاکہ درست مسئلہ امت تک پہنچ سکے. اچھا، پھر یہاں پر جب یہ معاملات ہوتے ہیں، میں یہاں پہ ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، حدیث اور فقہ کو آسان لفظوں میں ہمارے ویورز جو ہیں ان میں سمجھانے کے لیے میں ڈفرینشیٹ اس طرح کروں گا کہ حدیث اور فقہ ایسا ہے جیسا کہ انگلش اور میتھس ہے. یعنی جیسے ہمارے اسکولز کے اندر انگلش سکھائی جاتی ہے اور میتھس سکھائی جاتی ہے، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انگلش تو صرف بتا دیا تھا یہ سینٹینس ہے، آپ کو یہ بولنا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ میتھس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے بس ایک آپ کو ایکویشن بتا دیتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو کہتا ہے کہ آپ نے خود اس کو سالو کرنا ہے. تو جسی طرح یہاں پر ہوتا ہے. انگلش کیا ہوا اور میتھس کیا ہوئی؟ انگلش میں یہ ہوا کہ صرف نیریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جملہ ہے، اس کنڈیشن میں یہ جملہ بولنا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کرنی ہے، جبکہ میتھس کے اندر یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. یعنی فقہ کو میتھس کہہ لیں، فقہ بیسیکلی میتھس ہے کہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. حدیث میں صرف آپ نے نیریٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ سند ہے، یہ متن ہے. اچھا، پھر جو بات ہوتی ہے کہ وہ اس محفل کی کشش کیا ہوتی، تو اب اندازہ کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کے 100 سے زائد شیوخ ہیں، 100 سے زیادہ ٹیچرز ہیں. اسی طرح امام ظفر ہیں، ان کے کئی اساتذہ ہیں، امام محمد کے کئی اساتذہ ہیں. لیکن جو ان کو کشش
اپنی طرف متوجہ کی ہوئی تھی. اس کا جو بیان ہے وہ امام ظفر فرماتے ہیں جالست ابا حنیفہ اکثر من 20 سنہ کہ میں امام ابو حنیفہ کی صحبت میں 20 سال سے زائد رہا. فرمایا فلم ارى احدا انسى واشفق الناس منه کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو خیر خواہ اور لوگوں پر زیادہ شفیق نہ پایا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہمارے ماڈرن ڈے ٹیچرز ہیں, جو ہمارے لیکچرارز ہیں, کہ بچوں کے ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن کس طرح کرنا ہے. 20 برس امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ صحبت میں رہے. اور دیکھیے بات ناظرین کہ وہی بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مقام و مرتبہ بھی کیسا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے 36 اصحاب ایسے ہیں, یعنی 36 اصحاب ایسے ہیں جن میں سے 28 قاضی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی 28 اس میں ایسے ہیں جن کو آپ کسی بھی جو ہے منصف کی پوسٹ پہ بٹھا دیجئے, بڑی سے بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیجئے, وہاں پہ اپنا حق ادا کریں گے. اور اس میں 6 ایسے ہیں جو مفتی بن سکتے ہیں, اور 2 آدمی ایسے ہیں یعنی ابو یوسف اور ظفر جو قاضیوں اور مفتیوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر سکتے ہیں. یعنی یہ مقام و مرتبہ بنیادی طور پہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے, سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ امام اعظم کے شاگردوں میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو انفرادیت ہوتا ہے نا, کہ ایک آدمی کی ایک خاص انڈیویجویلٹی ہوتی ہے کہ جی یہ مطلب ایک عجیب منفرد آدمی ہے, کوئی کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. وہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 2 صدی ہجری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی ممتاز اور قابل شاگرد امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات طیبہ میں ہی لوگوں کے سامنے ان کا بے حد اکرام کیا کرتے تھے. اور پھر وہی بات جیسا کہ مفتی صاحب نے بتائی کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امام اعظم جیسی شخصیت اپنی موجودگی میں ان کو باقاعدہ درس و تدریس کی اجازت دیتے. اچھا اب ذرا اس سلسلے کو یوں جوڑ دیجئے تاکہ سننے والے آپ کے ساتھ وہیں سے اسی ربط کے ساتھ جڑ جائیں کہ امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی انفرادیت عطا فرمائی. وہ انفرادیت کیا تھی ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائے. دوسرا آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حسن اخلاق و عادات سے نوازا خاص طور پہ, اور زہد و تقوی کی جس منزل پہ آپ فائز تھے وہ بڑے کمال ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو گفتگو ابھی تک ہوئی, یعنی ابتدائی خاندانی تعارف اور تعلیم و تعلم اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونا. اچھا امام اعظم کی خدمت میں چونکہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ 20 سال آپ امام اعظم کی خدمت میں موجود رہے. جی. اچھا یہ 20 سال وہ ہے کہ جو براہ راست آپ آئے ہیں بعد میں, اس سے پہلے تحصیل علم کا سلسلہ کہیں اور ہے. امام اعظم کے پاس بعد میں آئے ہیں. جی جی. پہلے احادیث آپ نے حاصل کی اور دیگر لوگوں تک رہے. جو اساتذہ کی تعداد 100 سے زیادہ آپ کے بیان کی جاتی ہے, یعنی امام یوسف ہو, امام محمد ہو یا دیگر, یعنی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. جب یہاں پر پہنچے تو پھر استاد ایک امام اعظم ہی ہے. واہ. ایک طرف 100 اساتذہ اور محدثین, لیکن جب یہاں پر آگے تو صرف ایک ہی استاد ہے, اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی اب جتنا فیضان چاہیے وہ یہیں سے ملے گا. اب جو یوں سمجھیے کہ جو آپ کی شخصیت میں ایک نکھار آیا اور احادیث سے جو نچوڑ نکال کے فقہی مسئلہ امت تک پہنچانے کا معاملہ آپ کو امام اعظم کی بارگاہ میں نظر آیا, وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. اسی لیے یہ جملے بہت قیمتی ہیں جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمائے, میں انہیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ بات لوگوں تک رہے, کیونکہ ان کا خوف خدا یا ان کا تقوی یا حسن اخلاق وہ بعد میں آئے گا. پہلے اس استاد کی خدمت کی, استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو استاد کی آپ نے کیفیت دیکھی اس کو بیان کیا, تو انہوں نے یعنی امام ظفر نے امام اعظم جیسا بننے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کہتے ہیں میں 20 سال تک ان کی خدمت میں رہا, تو کوئی بڑا کمال نہیں, میں 20 سال تو اور شاگرد بھی رہے, لیکن خود بیان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ انسانوں کا کسی کو خیر خواہ نہیں دیکھا. واہ. یا لفظ مسلمان نہیں ہے, مسلم نہیں ہے, واہ واہ, لفظ انسان ہے. یہاں کیا اچھی بات, انسانوں کے خیر خواہ, انسانوں کا خیر خواہ, یعنی ہر مسئلے میں انسانوں کی رہنمائی کیسے کرنی. امت کی تو رہنمائی امام اعظم کر رہے ہیں, انسانوں کی رہنمائی کیسے کرنی. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا
کہ آپ دیکھیں کہ توحید کا کتنے بڑے علم بردار، کہا کہ ان کا سارا معاملہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. کسی معاملے میں اپنی محنت اپنی تگودو امام اعظم اگر کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فقط اللہ تبارک و تعالی کے، یعنی کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی ایکسپوژر نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. اور دوسرا کہتے ہیں کہ تیسری بات وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پورا دن آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کی تعلیم و تعلم کے لگے رہتے تھے امام اعظم. یہ تیسری خوبی آپ نے بیان کی امام اعظم کی. چوتھی بات کہتے ہیں کہ جب مجلس درس سے اٹھتے تھے تو آپ کا ایک کام ہوتا تھا، یا تو کسی جنازے میں جاتے، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، یا کسی سے ملاقات کر کے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاتے. یہ کیفیت بیان فرمائی. اور فرمایا کہ پھر چوتھی بات پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے. اور جب رات، یعنی اب یہ خلق خدا کے سارے معاملات مکمل ہو گئے، اب جب رات ہوتی ہے تو آپ کے تین کام ہیں، تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور نماز ادا کرنی ہے. اب جب استاد کی ان کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ آئیے شاگرد کی طرف کہ ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا ورع کیا ہے. تو آپ کے بارے میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ علم و فضل کے اعتبار سے جو ساری باتیں آپ کو بیان کی گئیں، ان میں ایک چیز جو بیان کی حسن اخلاق کے بارے میں اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہے داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اور امام ظفر، ان دونوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیا تھا. ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہوتے نا دوست اور بھائی آپ بنا لیتے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ آپ کے پاس علم حدیث بھی موجود ہے اور علم فقہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ظاہر موجود ہے. اور یہ عمل کہاں سے ملا؟ امام اعظم حنیفہ کی بارگاہ سے. اب داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کو چھوڑا، خلق خدا کی خدمت کو چھوڑا، اور مکمل عبادت کے یکسو ہو گئے. آپ کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ آپ نے خلق خدا سے اپنے منہ کو نہیں موڑا. ایک طرف عبادت ہے، ایک طرف لوگوں کی خدمت کا سارا معاملہ. تو درس و تدریس بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے. میں تصوف کے اعتبار سے ایک اصطلاح یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، ایک اصطلاح ہمارے کہا جاتی ہے سالک، اور ایک ہوتا ہے مجذوب. دونوں محبوب ہے، سالک بھی محبوب ہے، مجذوب بھی محبوب ہے. لیکن مجذوب وہ ہے کہ جو بالکل تنہائی کے شکار ہو گیا، اکیلے چلا گیا، اور وہ اس راہ پر چلا گیا کہ اب خلق خدا سے بے رغبتی ہو گئی. لیکن سالک وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، دوسروں کو بھی چلانے والا ہے. اسی لیے سالک کا مقام زیادہ بلند و بالا ہے. تو لہذا آپ کی شان کے اندر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہے، اور انفرادی طور پر انڈیویجول اپنی عبادت میں مصروف ہے. تقویٰ پر اسی طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ درس و تدریس بھی ہے یہاں پہ، اور پھر انفرادی عبادت بھی ہے. اسی لیے آپ کے وصال کا ذکر کرنے والوں نے اس بات کو ذکر کیا. آپ کی دو ازواج تھیں لیکن اولاد کوئی نہ تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے انتقال کا معاملہ ہوا تو جو کچھ آپ کے پاس، آپ نے کہا میری ازواج کے، اس کے کچھ باقی بچہ ہی نہیں تھا کہ جو باقی وارثوں کے کام آ جاتا، کچھ بھی باقی نہیں تھا آپ کے پاس. تو یہ ہے زندگی کا معاملہ کہ بندہ زندگی اتنے احسن انداز سے گزارے، درس و تدریس بھی ہو، گھر بار کے معاملات بھی ہو، ساری چیزیں ہو. اور جب دنیا سے بندہ جائے تو حافظ شیراز کی وہ بات، جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کیفیت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے، جب تو دنیا سے جائے تو تیری یہ کیفیت ہو کہ لوگ رو رہے ہو اور تیرے لبوں پر اچھا، ایک بات جو بڑی خاص ہے، میں آپ کی انفرادیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا ذرا آپ کلام فرمائیں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کردار مجتہدانہ کردار تھا، یعنی آپ جو ہے وہ اجتہاد بھی فرمایا کرتے تھے. دیکھیں دو تین چیزیں، ایک یہ ہے کہ جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں تو کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس. دیکھیے جو مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہے اس پہ حدیث سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مسئلہ کتاب اللہ سے براہ راست سے ملتا ہے حدیث سے طرف جائیں گے. اگر یہ نہیں تو پھر تعامل صحابہ جس کو اجماع کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف ہم جائیں گے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ملتی تو قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق پھر قیاس کیا جائے گا. اچھا، ہر شخص کی انفرادی خصوصیت ہوتی ہے. تو درس و تدریس کی وجہ سے اللہ نے آپ میں یہ صلاحیت و ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ معاملات کے جن پہ قیاس کرنا دوسروں کو مشکل ہوتا تھا، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے علم کی نشست کی برکتوں سے قیاس کرنے میں سب سے بلند مقام پہ نظر آتے تھے. اور اسی بات کو آپ یہ دیکھیے، ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے قبل ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 36 افراد کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے 28 وہ ہیں کہ جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ کوئی دو ایسے ہیں، اور جو ہے دو ایسے ہیں جو قاضی، یعنی 6 وہ ہیں کہ جو مفتی بن سکتے ہیں، اور 2 ہیں کہ جو ان دونوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ان تربیت کرنے والوں میں امام ابو یوسف کا نام یہاں پر آتا ہے، وہی امام ظفر کا نام امام اعظم نے ذکر فرمایا. تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ درس و تدریس کا معاملہ ہو، زہد و ورع کا معاملہ ہو، اور آپ کے انتقال پہ بات لکھی گئی کہ آپ خوف خدا اور آخرت کی باس پرستی کی وجہ سے دنیا سے آپ رخصت ہوئے. اور ایک اور خصوصیت یہ قیاس کے اعتبار سے نظر آتی ہے ہمیں کہ آپ نے اس چیز کو اختیار کیا. اور خصوصیت یہ بھی کہ آپ نے
علم اور عمل دونوں چیزوں کو اس انداز سے جمع فرمایا کہ درس و تدریس بھی ہے اور اس کے ساتھ علم و عمل بھی آپ کے دامن میں موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک تو ظاہر ہے یہ تو ان کی حیات طیبہ کو ہم سامنے رکھ کے جو ہم اپنی علمی استطاعت کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کے محدثین، اس وقت کے فقہا اور بعد کے محدثین اور بعد کے جو فقہا ہیں، انہوں نے جو آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں اور جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ اقوال بھی بڑے کمال ہیں اپنی جگہ. تو ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو کریں. پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، ایک بات، اور دوسرا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جس انداز سے اکرام ہے، تو علامہ اکرام صاحب سے بہتر اکرام کے بارے میں کون بتائیے گا، بتائیے ذرا. اچھا، یہ یقیناً امام ظفر کی شخصیت کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، اور آپ نے بھی اس بات کو ذکر کیا، قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امام صاحب ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. یقیناً بہت بڑا قول ہے امام صاحب نے فرمایا ہے، لیکن کس کے بارے میں فرمایا؟ اپنے شاگرد کے بارے میں. جس شاگرد کی تحسین خود استاد کر دے تو پھر اسے کسی اور سے تحسین لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہ جس کا استاد اپنے شاگرد سے مطمئن ہو جائے، یعنی جو شاگرد اپنے استاد کو اپنی علمی کمال سے مطمئن کر دے، اس سے بڑی سند کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ حضرت امام ظفر کو ایک طرح سے ایک آتھورائزڈ کر دیا کہ ہاں میری نظر میں واقعی یہ ثقہ ہے. واہ. میری نظر میں یہ واقعی نہ صرف قاضی اور مفتی ہے بلکہ یہ قاضی اور مفتی کے لیے رہبر اور رہنما ہے. واہ. تو اس سے زیادہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی امام ظفر کو خراج تحسین پیش کرنے کی. واہ. اچھا، پھر یقیناً یہ بات ہمارے مد نظر اور ملوز خاطر ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ظفر کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام محمد کے معاملے میں کچھ زیادہ محبت کا اظہار فرمایا، لیکن چونکہ یہ شخصیت ان پر لکھا نہیں گیا، کلام نہیں ہوا، تو وہ جو دائرہ کار ہے یا وہ جو زاویہ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتا. درست. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کو مسند دینے کے اعتبار سے بہت زیادہ محتاط تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اتنا قریب ہونے کے باوجود ان کو درس و تدریس کی اجازت نہیں ملی. یعنی یہاں پہ ایک اور یہاں میریٹوکریسی کی بھی بات آ گئی کہ وہ جس انداز سے امام صاحب نے میریٹوکریسی کی پاسداری کرتے ہوئے امام ظفر کو آگے بڑھایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو اپنا نیپوٹزم نہیں تھا کہیں. بالکل نہیں. بالکل. اور امام ظفر کو درس و تدریس کی اجازت دے دی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس شخصیت کو درس و تدریس کی اجازت دی جا رہی ہے، امام صاحب جانتے ہیں کہ یہ درس و تدریس ہی کریں گے، ان کا تحریر اور ان کا قلم اس تیزی سے چلے گا نہیں. تو اس لیے اپنی زندگی میں ان سے درس و تدریس کروا کر ان کا جو مقام ہے وہ اس اعتبار سے مضبوط کر دی. اور امام ابو یوسف اور امام محمد چونکہ تحریر میں پختہ ہیں، املا کرنے میں پختہ تھے، تو ان کی کتابیں آج ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عقیدت اور محبت، اس سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ایک سوال کرنے کے لیے گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور پھر اس کے بعد کہیں اور دیکھا ہی نہیں. پہچان بھی امام صاحب بنے. اتنے شیوخ میں سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کہا جائے کہ امام ظفر کون سے؟ فلاں کے شاگرد، آمش کے شاگرد. ہم نے کبھی نہیں سنا. امام ظفر کون سے؟ امام اعظم کے شاگرد. یعنی امام اعظم ہی ان کی پہچان بنے اور یہ ان کی پہچان بنے. یعنی یہ ڈیوائن پلان تھا کہ جانا آپ کو وہیں تھا، بس راستہ جو ایک سوال بن گیا. بالکل. پھر جب ان کے ہو کر رہ گئے تو پھر ہر اعتبار سے ان کے ہو کر رہ گئے. عقیدہ اور احترام کے معاملے میں بھی ان کا ہو کے رہ گئے. شادی کا موقع آیا اور شادی کے لیے دعوتیں دی. بڑا اچھا واقعہ. جب دعوتیں دی گئیں تو امام ظفر نے اپنے استاذ محترم امام اعظم کو بھی دعوت دی. اچھا، صرف یہ مدعو نہیں تھے بلکہ ان سے یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ میرے جو نکاح کا خطبہ ہوگا شادی کا وہ آپ نے ارشاد. ٹھیک. اب جب آپ کو بلایا گیا اور خطبے کی مسند پر بٹھایا گیا، چونکہ خود کر و فر کے خاندان سے، سلاطین کا ایک عمرہ کا خاندان ہو گیا، صاحب ثروت ہے جی. تو جو احباب تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے خود گھر میں اہل ادب لوگ ہیں، خاندان کے بڑے بڑے افراد صاحبان علم ہیں، تم ان میں سے کسی سے جو ہے یہ خطبہ پڑھاؤ. تو امام ظفر نے اس وقت جو کلمات کہے وہ واقعی روحانی باپ کو حقیقی باپ کا مقام کیسے دیا جاتا ہے، واہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا. کہا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ میں خاندان کے کسی اور شخص کو کھڑا کروں. کہتے ہیں اگر آج میرے حقیقی والد بھی زندہ ہوتے تو میں امام اعظم کو ان پر فوقیت دیتا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی میری خواہش یہی ہوتی کہ میں امام اعظم سے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھواؤں. یہ اکرام تھا ان کی نگاہ میں امام اعظم. بالکل. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے اس قدر جو ہے عقیدت کا معاملہ فرمایا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بات اور کیفیت جو ہمیں یہ نظر آتی ہے،
چونکہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی یہ بات ذکر کی کہ آپ کا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے امام سے امام اعظم کا جو تدریس کا سلسلہ ہے پیٹرن ہے وہ مختلف تھا. آپ سوال قائم کر دیتے تھے, لوگوں سے کہتے تھے کہ ہاں بھائی اس کی جواب نکال کر لاؤ, وہ پھر جو شاگرد تھے وہ جواب نکال کر لاتے, پھر اس پر جو ہے نا جہاں کنسنسس پیدا ہو جاتا تو اس کو کیا زبردست طریقہ ہے. آج کل تو ہم گوگل کے محتاج ہو گئے, لیکن یہ برین اسٹارمنگ کا کیا زبردست طریقہ ہے. پھر اس کے بعد اب امام ظفر کیا فرمان, کہا کہ امام صاحب جب تک زندہ تھے تب تک تو میں ان سے اختلاف کر لیتا تھا, تو جب وہ پردہ فرما گئے تو کہتے ہیں کہ اب مجھے حیات. اور یہ اختلاف بھی صحت مند اختلاف, علمی اختلاف, مخالفت والا نہیں. یہ اختلاف ہمارے یہاں تو آج کل اختلاف مخالفت میں ہوتا ہے, یہ علمی ذوق والا اختلاف ہے, علمی اصطلاح جو اختلاف ہے یہ مراد ہے. ناظرین وہ دوسرا اختلاف نہ سمجھے, یہ جو علمی اصطلاح ہے اس سے مراد وہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب چلے گئے تو پھر وہ محتاط ہو گئے, کہہ رہے کہ اب امام صاحب کے قول کے مخالف میں کوئی اور قول نہیں لے کر آؤں گا, چونکہ اس وقت مجھے یہ بھی امید رہتی تھی کہ اگر میرا قول راجح نہیں ہوگا, درست نہیں ہوگا, تو وہ میری رہنمائی کر دیں گے, لیکن اب میں ٹھٹکتا ہوں. اب میری رہنمائی اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی نا, یہاں ذرا آپ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے. اس سے ایک اور بات یہ ثابت ہو گئی کہ دین اسلام شخصیت پرستی سے بھی انکار کرتا ہے نا, بالکل, کہ من و آپ نے جو ہے شخصیت کی فالوئنگ نہیں کرنی ہے جب تک کہ وہ مطلب شخصیت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلا رہی ہے فبیا, لیکن جہاں وہ ڈیویٹ کرے وہاں آپ جو اختلاف پھر کر سکتے ہیں, یا خدا نہ خواستہ اخذ کرنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں. شخصیت پرستی نہیں ہے, شخصیت پسندی پسندی یہ شخصیت پسندی ہی ہے کہ 100 میں سے امام اعظم کا, ٹھیک ہے, لیکن پرستی جو ہے وہ الگ چیز کا نام ہے. اچھا, پھر ان اقوال کی طرف ہم آتے, میں بالکل مختصار کے ساتھ چند ذکر کر دوں. علامہ ابن حبان بہت بڑا نام گزرا ہے, انہوں نے اپنی صحیح بھی حدیث میں ذکر کی ہے. وہ حضرت ظفر بن حذیل کوفی جو امام اعظم کے ظاہر سی بات اصحاب میں سے ہیں, ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے شاگردوں میں سب سے بہترین حافظہ اگر کسی کا میں نے دیکھا ہے تو وہ انہی کا دیکھا. واہ واہ واہ. اور پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں اگر جس کو دیکھا ہے جس کی غلطیاں سب سے کم ہیں وہ امام ظفر رحمۃ اللہ, کیونکہ مجتہد جو ہوتا ہے نا اس کی خطا پر بھی ثواب ہے. واہ, اس کی خطا پر بھی ثواب ہوتا ہے نا, اگر اس کا جو قول ہے وہ ثواب پر ہو تو دگنا اجر ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ اجتہاد اس میں جو ہے وہ خطا ہو تو اس پر بھی جو ہے اجر ہے. تو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی امام ظفر دوسرے مجتہدین کے مقابلے میں اس مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کے پاس وہ اجتہادی خطاؤں کا تسلسل بھی کم ہے. پھر آپ دیکھیے امام نسائی نے جن کو سکہ قرار دیا ہو, امام ابو نعیم الاصبہانی کہتے ہیں کہ میں امام ظفر پر احادیث پیش کیا کرتا تھا. ان کا حافظہ اتنا شاندار تھا کہ حدیث سنتے تھے کہتے تھے یہ ناسخ ہے, حدیث سنتے تھے بتا دیتے تھے یہ منسوخ ہے, یہ قابل عمل ہے, یہ متروک ہے. یعنی ان کے حافظے میں یہ ساری باتیں, صرف حدیث کا متن, اس کی روایت, اس کی سند درایت موجود نہیں تھی, بلکہ اس سے کیا گیا اخذ کیا جانے والا مسئلہ بھی موجود ہوتا تھا, اور پھر اس مسئلے کی انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ بھی موجود ہوتی تھی, اور اس پر فقہی اعتبارات سے کیا چیز لاگو ہوگی, اپلیکیبل ہوگی, وہ بھی اس میں ذکر کیا. یعنی اس وقت کے سپر ڈوپر کمپیوٹر تھے, وہ انسانی کمپیوٹر تھے بنیادی طور پہ, کہ جو جی بیز کے محتاج نہیں تھے. کیا کہنے صاحب. آخر میں علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے, امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر ہے مطلب ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ باقاعدہ آپ ظاہر ہے اس مشن کے لیے, چونکہ ایکچوئل تو آپ مدرس تھے نا, درس و تدریس آپ کا شعبہ تھا, تو آپ کے اندر وہ حکمت ملی جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ودیت کی تھی. تو آپ جب بصرہ کی طرف گئے تو وہاں آپ نے باقاعدہ مجالس درس جو سجائی, اس کے بارے میں بتائیے. پھر جو فقہ حنفی کے آپ نے خاص طور پہ خدمات انجام دی ہیں وہ ذرا بتائیے. اور جو مجتہدانہ کردار آپ نے, ظاہر ہے وہ میں نے سوال تھوڑا سا مطلب علامہ صاحب سے کیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ڈیٹیلنگ تھوڑی سی ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ جو علمی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, جو بھی شخص علم تاریخ اور رجال سے واقف ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اہل بصرہ اور اہل کوفہ ان کے درمیان علمی اختلاف رہا ہے. حتیٰ کہ آج بھی جب ہم درس نظامی کی کتب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے ہدایت النحو, تو اس میں بھی اختلاف آتے ہیں کہ بصریوں کا یہ قول ہے اور کوفیوں کا یہ قول ہے. وہ علمی اختلاف, وہ علمی اختلاف, صحت مند اختلاف. بالکل. تو ایسے ہی اختلاف اس دور میں بھی تھا, علمی اختلاف تھا کہ اہل بصرہ کے اقوال الگ تھے, اہل کوفہ کے اقوال الگ تھے. تو اس دور میں تلامذہ امام اعظم و حنیفہ میں سے ایک شاگرد تھے آپ کے جن کا نام تھا یوسف بن خالد بصری. اچھا, تکمیل علم کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ وطن کو جائیں اور وطن پہ جا کے پھر دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ قائم کریں.
تو امام صاحب نے ان کو اس دور کے حالات کو دیکھ کر یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، یہ گویا کہ نصیحت تھی کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ درس و تدریس کا انعقاد نہیں کرنا بلکہ حکمت عملی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے وہاں تو گئے لیکن امام صاحب کی نصیحت پہ شاید اس انداز پہ عمل نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہ درس و تدریس کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ماحول چونکہ ناساز تھا اس حوالے سے تو لہٰذا وہاں پہ مخالفت شروع ہو گئی اور ان کو اپنا درس مسند جو ہے وہ ختم کرنے پڑی. اچھا، پھر آپ نے اس دور میں جو وہاں کے امام تھے بصرہ کے شیخ عثمان بن مسلم، ان کی صحبت اختیار کی، ان کی معیت اختیار کی، ان کے مجلس میں بیٹھنا شروع کیا. تو وہاں پہ دیکھا کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں امام صاحب کے تو اقوال سے جداگانہ ہیں، تو وہ امام صاحب کے اقوال جب کہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ حالات ناگفتہ بھی تھے، مناسب نہیں تھے، تو وہاں یہ چیز پسند نہ کی گئی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا. اچھا، یہی کچھ معاملات یا یہی کچھ سیناریو امام ظفر کے ساتھ بھی پیش آیا. امام ظفر نے بھی جب اس وطن کا ارادہ کیا تو امام صاحب کی نصیحت آپ کے سامنے تھی کہ آپ نے جا کے وہاں پہ مسند درس قائم نہیں کرنا اور ماحول کو دیکھ کر آپ نے کام کرنا ہے. اچھا، امام ظفر جو ہے نا ایک موقع شناس، ایک شارپ مائنڈڈ انڈیویجول تھے. انہوں نے دیکھا اور حکمت عملی کے ساتھ وہاں پہ کام کرنا شروع کیا. تو جب وہاں گئے تو باقاعدہ طور پہ اور اپنا انہوں نے درس کوئی شروع نہیں کیا بلکہ وہاں پہ جو امام تھے عثمان بن مسلم، ان کی جو مجلس تھی اس کو انہوں نے اختیار کیا. اچھا، مجلس جب اختیار کر اور وہ ڈومینیٹنگ مجلس تھی جی، وہاں کے وہ امام تھے، امام البصرہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہاں جب انہوں نے مجلس میں شرکت کرنی شروع کی تو کچھ عرصے تو خاموشی سے سنتے رہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے غور کیا تو ان کے اصول اور اس پر متفرع ہونے والے احکام میں تضاد تھا، کانٹرڈکشن تھا، تو جو کہ درست نہیں تھا. تو اس کانٹرڈکشن کو، اس تضاد کو انہوں نے پھر آیا کرنا شروع کیا، دیگر لوگوں سے ڈسکس کرنا شروع کیا اور دلائل کے ساتھ وہ اقوال بیان کیے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے. اچھا، جب یہ چیزیں ان کے تلامذہ یعنی جو عثمان بن مسلم کے تلامذہ تھے، اسٹوڈنٹس سے، انہوں نے دیکھنے شروع کی تو وہ تو امام ظفر کے گرویدہ ہو گئے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اپنے امام سے یعنی امام عثمان بن مسلم سے کہ آپ اپنے اقوال سے رجوع کریں. اور یوں پھر امام ظفر کا جو حلقہ ارادت تھا، جو حلقہ درس تھا، وہ بڑھنا شروع ہوا، گریجولی بڑھتا چلا، بڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس قدر بڑھا کہ بہت سارے جو دیگر دروس ہو رہے تھے مقامات پر وہ ختم ہو گئے اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے درس میں شریک ہونے لگے. اور یوں پھر جب لوگ شریک ہونے لگے تو آپ بتایا کرتے کہ امام صاحب کے یہ اقوال ہیں جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں. اور یوں آپ نے فقہ حنفی کی خدمت کی اور امام صاحب کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو اوپینین لوگوں کے درمیان رائج تھا اس کو ختم کیا. یعنی آپ بصرہ میں اترے اور اترنے کے فوراً بعد آپ نے درس کی مسند پہ جو ہے وہ اپنا تشریف فرما ہونا پسند نہ فرمایا بلکہ گریجولی حکمت کے ساتھ جو ہے اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کرتے چلے گئے اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ ساری اسٹرینتھ ڈائیورٹ آپ کی طرف ہو گئی. بالکل. یوں پھر جو ایک نیگیٹو اوپینین جیسے میں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے تھا اس کو ختم کیا. اور پھر اگر ہم بات کرتے ہیں مزید کہ آپ کی مجتہدانہ صلاحیتیں کیا تھیں تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے عقیدۃ المفتی. اس کے اندر امام شامی نے باقاعدہ طور پہ جو طبقات فقہا ہیں وہ ذکر کیے. ان طبقات فقہا کے اندر امام شامی نے حضرت امام ظفر کو مجتہد فی المذہب قرار دیا. مجتہد فی المذہب وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے اصول کی روشنی میں ان مسائل کو بیان کرتا ہے جن پر امام نے کلام نہیں کیا. لیکن بعض ہمارے احناف فقہا جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ مجتہد فی المذہب کا نہیں بلکہ ان کی جو صلاحیت ہیں وہ مجتہد فی الشرع کی ہیں. یعنی جو مقام و مرتبہ امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، وہی صلاحیت امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف کے اندر یہ ان کا مجتہدانہ صلاحیت ہیں. اگر پھر ان کی کچھ فضیلتوں کے بارے میں گفتگو کریں تو آخر میں چند اقوال میں ذکر کروں گا. جیسا کہ حضرت نے بھی یہاں پہ بات ذکر کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے جو آپ کو خطاب عطا ہوا وہ امام المسلمین کا ہوا. فرمایا ھذا ظفر ابن حذیل امام من ائمۃ المسلمین، کہ یہ ظفر ابن حذیل ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے امام. یہی سب سے بڑی سند، یہی سب سے بڑا مقام اور یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. بالکل. تو یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ آپ کے استاد جو ہیں وہ آپ کو یہ امام بیان کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ بس آخری کی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہوا من بحور العلم واسقیاء الوقت، یعنی امام ظفر یہ بحر علم جو ہے یہ بحر علم ہے، علم کے سمندر ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ وقت کے ذہین ترین شخص ہیں. واہ.
بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں کو بھی اور ذکر سننے والوں کو بھی عطا کر دے صاحب، تو کمال ہی ہو جائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بھولے ہوئے قرآن کو یاد کریں. بہت سے لوگ قرآن جو ہے وہ یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. تو ایک عمل آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اول و آخر درود پاک کو لازمی پڑھ لیجئے. شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں. مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے اپنی اپنی روح سے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.